بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر لیلۃ الرغائب کے خاص وظائف آپ سے شیئر کریں گے، اور لیلۃ الرغائب کسے کہا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ماہ رجب میں لیلۃ الرغائب ہوتی ہے۔ رجب کی عبادات حدیث مبارکہ میں ماہ رجب کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم ماہ رجب کے کچھ وظائف آپ سے شیئر کریں گے، جن کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ اللہ پاک سے جو بھی حاجت طلب کریں گے، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرما کر آپ کی حاجات ضرور پوری فرمائیں گے۔ تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ایسے ہی قرآنی اور نبوی وظائف حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ تو ماہ رجب المرجب ختم ہونے سے پہلے رجب کی کسی بھی رات کو 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے پڑھیں، یعنی 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ 1 مرتبہ، اور قرآن پاک میں آخری 3 صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ایک مرتبہ پڑھیں۔ دونوں رکعتوں میں جب 2 رکعت کا سلام پھیر لیں تو سلام کے بعد کلمہ توحید 33 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ 33 مرتبہ، اور درود پاک 33 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 2 رکعت کی نیت کریں، اور اسی طرح سے دوسری 2 رکعتیں بھی آپ نے پڑھنی ہے، یعنی دونوں رکعتوں میں سورہ علم نشرہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 1 مرتبہ، سلام پھیر کر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ 33 مرتبہ اور درود پاک 33 مرتبہ پڑھیے۔ اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھیے، یا کوئی اور چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ پاک سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں، جو بھی حاجت آپ طلب کریں گے انشاءاللہ ہر حاجت، ہر دلی مراد، ہر دعا قبول ہوگی۔ اور ماہ رجب کی ہر شب جمعہ کو، ابھی پہلی شب جمعہ بھی قریب ہی ہے، تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی آخری رکوع، جو آمن الرسولوں سے شروع ہوتا ہے، یہ آخری رکوع 7 مرتبہ پڑھیں، اور پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری آیات آپ سکرین پر دیکھ لیجئے، یہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سلام پھیر کر بارگاہ الہی میں جو بھی حاجت طلب کریں گے وہ حاجت اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرمائیں گے۔ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو، روزگار نہ ملتا ہو، شادی کا کوئی مسئلہ ہو، رشتہ نہ آتا ہو کر ٹوٹ جاتا ہو، یا رشتوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، آپ اولاد نرینہ چاہتے ہوں، کاروباری رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتے ہوں، کاروبار میں ترقی اور برکت چاہتے ہوں، تو یہ عمل کر کے اللہ پاک سے دعا کر لیں، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوں گی۔ ہر حاجت مراد جو صدیوں سے ادھوری حاجات ہیں، وہ بھی اس نماز کے بعد جب آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک وہ حاجات ضرور پوری فرما دیں گے۔ یہ نماز بہت ہی افضل اور اکثیر ہے۔ اب بات کرتے ہیں لیلۃ الرغائب کی۔ لیلۃ الرغائب اس بابرکت مہینے میں ہوتی ہے،
اور اس مہینے کی جو پہلی جمعہ کی رات آتی ہے، اس رات کا نام لیلۃ الرغائب ہے، یعنی ابھی جو جمعہ قریب ہے، اس جمعہ کے دن جو رات آئے گی، اس رات کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ اس رات میں جو شخص بعد نماز مغرب 12 رکعت نماز نفل 6 سلام سے ادا کرے، یعنی 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر، آپ سکرین پر اس سورہ مبارکہ کو دیکھ لیجئے، یہ 3 مرتبہ، اور سورہ اخلاص 12 مرتبہ، اور اس کے بعد 70 مرتبہ درود امی، یہ درود پاک بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ یہ کلمات سبوح قدوس رب الملائکات والروح، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اور اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں، اور پھر اللہ پاک سے دعا کریں، جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ یہ 12 رکعت ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے یہ 12 رکعت پڑھنے ہیں۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور جیسے بتایا ہے اسی ترتیب سے کیجئے گا، یہ عمل کیجئے، اور اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات، تمام مسائل، بڑے بڑے مقاصد میں کامیابی کے لیے زبردست عمل ہے۔ جن بہن بھائیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کر لیجئے۔ اس عمل کے بعد ہو نہیں سکتا کہ کوئی حاجت پوری نہ ہو، کوئی مسئلہ حل نہ ہو، کوئی دعا قبول نہ ہو۔ یہ رات سال میں ایک ہی بار آتی ہے، تو اس کو آپ نے مس نہیں کرنا، اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ جس حاجت، جس مقصد کے پورا ہونے کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، پھر آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ جو بھی جائز آپ کی حاجات ہیں، جو خواہشات ہیں، اور جو دلی مرادیں ہیں، وہ اللہ پاک ضرور پوری فرمائیں گے، اور آپ کے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو وسعت اور برکت والا رزق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائے، آپ کے مال و دولت میں، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، اور آپ کا جو کاروبار ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، تو آپ یہ عمل کر کے اللہ پاک سے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو وسعت اور برکت والا رزق عطا فرما دیں گے۔ عمل میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، آپ نے اس جمعۃ المبارک کی جو رات آئے گی، اس کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز مغرب کے بعد آپ نے 12 رکعت نماز نفل 6 سلام سے ادا کرنے ہیں، یعنی 2 رکعت کر کے 12 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر آپ سکرین پر دیکھ لیجئے، یہ 3 مرتبہ، اور سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ درود امی، اور پھر سجدے میں چلے جائیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سجدے میں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، جسے آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سجدے سے آپ نے سر اٹھا لینا ہے، اور اسی طرح سے دوسری رکعت پڑھیں، پھر اللہ پاک سے دعا کریں، اسی طرح سے آپ نے 12 رکعتیں پڑھ لینی ہے۔ نہایت ہی مجرب اور نہایت ہی آسان سا عمل ہے، آپ اس عمل کو کیجئے۔ اس ماہ مبارک میں یہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی جائز حاجات کو ضرور بالضرور پورا فرمائیں گے۔ اس ماہ مبارک میں عبادات کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے، یہ عمل کیجئے، پھر اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا کیجئے گا، کیونکہ دعا انسان پر اللہ پاک کا خاص احسان ہے۔ دعا قرب الہی کا ذریعہ ہے، بندے کا اللہ پاک سے مدد مانگنا اور اللہ پاک کا اس کی دعا قبول کرنا وہ نعمت ہے جس کا خیر مقدم کرنا ضروری ہے۔ دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دعا کی عادت ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر کام کے لیے اللہ رب العزت سے ہی رجوع کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے، جس سے اس کا تعلق اسے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔
قرآن مجید میں دعا کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تقریباً 50 مرتبہ دعا کے بارے میں ارشاد کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بار بار دعا مانگنے کی تلقین کی۔ دعا مانگتے ہوئے اول و آخر درود پاک پڑھنا باعث افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر دعا معلق رہتی ہے جب تک دعا سے پہلے اور آخر میں درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دعا انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے ان بلاؤں سے بچانے میں جو ابھی تک نازل نہیں ہوتی اور ان بلاؤں کو دور کرنے میں جو نازل ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظائف کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔